وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ حجرات کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور حکم دیا کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے سامنے پست رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی سمیت جتنی بھی دنیا کے اندر فطرتی طبی جائز محبتیں ہیں، ان کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، جو سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے تو حق نہیں ادا ہوتا۔ انہوں نے کہا اخی لا نعلم الشیء، پیارے بھائی ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری طرف بھیجا، پھر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو بتاتے گئے کہ آپ کا اللہ ایک ہے، اللہ کی یہ صفات ہے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جزا کے بارے میں، سزا کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، خوشی اور غمی کے بارے میں، ثواب اور گناہ کے بارے میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ ہمیں بتاتے رہے ہیں ہم مانتے رہے ہیں۔ کیوں نہ مانیں؟ ظاہری بات ہے ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام نہیں ہوتا۔
اور پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے، دنیا نے اس کو ہر کڑے سے کڑے معیار پر پرکھا ہے، اور پھر آپ کے بارے میں آپ کے سخت ترین دشمنوں نے کہا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا تھا بتاؤ کہ جو انسان کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور یہ اس کا ایسا سوال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ترین اس کے سامنے کھڑے تھے، اور ان کی زبانیں اس سوال پر گنگ ہو گئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، یہ تمام محبتوں کی ماں ہے۔ اب اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ کس کے ساتھ؟ نام کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اور تیسری اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل کے ساتھ، آپ کی سیرت اور زندگی کے جو لمحات ہیں ان کے ساتھ عملی طور پر انسان کو محبت ہونی چاہیے۔ پھر اس محبت کے درجات ہیں، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ اب شیطان جو ہے وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأَأْمُرَنَّهُمْ، اس نے سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں گمراہ کیا ہے، سب سے زیادہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں کس طرح گمراہ کیا ہے؟ اس نے عقیدت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کی ہے۔ ایک عقیدہ ہے اور ایک عقیدت ہے۔ عقیدت جو ہے وہ آج عقیدے پر، قرآن پر، سنت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی غالب آ گئی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے سمو بسمی، میرے نام پر نام رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب تک آپ زندہ رہے کسی کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وَلَا تَقْتَنُوا بِكُنْيَتِي، جب تک آپ زندہ ہیں کسی صحابی نے اپنی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم نہیں رکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام آپ نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کے 5 نام رکھے ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہے جس کی سب سے بڑھ کر تعریف ہوتی ہے۔ جب تک دنیا میں سابقہ کتابیں پڑھی جاتی رہیں تب تک ہمارے نبی علیہ السلام کا نام بھی، آپ کے اوصاف، ان کی تلاوت ہوتی رہی۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت سے لے کر آج تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہ ہو۔ ایک لمحہ، ایک نینو سیکنڈ ہے، اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے، 24 گھنٹے۔ فرمایا انا احمد ہوں، میں احمد ہوں۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اس طرح کے کلمات جو ہیں وہ اوروں کے نصیبے میں نہیں آئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ان کلمات کو چھوڑ چکی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بناوٹی، مصنوعی، جعلی الفاظ بنائے ہوئے ہیں، اور امت نے آج اس کو پکڑا ہوا ہے، اور جن کلمات کے ساتھ رسول اللہ نے اللہ کی تعریف کی ہے ان کلمات کو چھوڑ دیا۔ فرمایا انا الحاشر، تیسرا نام ہے نبی علیہ السلام کا۔ فرمایا میرا نام حاشر ہے۔ حاشر کون؟ فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ حساب و کتاب شروع کریں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، خشیت علی نفسی، اپنی جان کا ڈر کیوں ہے؟ ولا تقربا هذه الشجرہ، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو میں گیا، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جائیں، سب سے زیادہ اللہ کے بزرگ رسول ہیں، 1000 سال کے قریب روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور یہ صرف کسی ایک نبی کی امت کی بات نہیں ہے، تمام امتوں کی بات کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بیٹے کے حق میں سفارش کیوں کی تھی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، تو میں اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے سکتا۔ جاؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھے آج اپنی جان کا ڈر ہے۔ اور یارو لمحہ بھر کے لیے سوچ لو کہ جو کہتے ہیں کہ میرے بابا جی اور میرے بزرگ جو ہیں وہ قیامت کی ہولناکیوں میں ہمیں بچا لیں گے، ہمیں ہماری نسبتیں بچا لیں گی، حضرت نوح حضرت ابراہیم سے مضبوط کس کی نسبت ہے اس روئے زمین پر؟ یہاں تک کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ قبر کے اندر منکر اور نکیر جب سوال کریں گے گناہگار سے، بندے سے، من ربک، تو جواب دینے والا جواب دے گا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ آج امت نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے کہ اس طرح کی کہانیاں مسجدوں اور مدرسوں اور ممبروں سے لوگوں کو سنائی جا رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا نا کہ باپ کے بارے میں سفارش کیوں، تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ خود بات کیا کرتے تھے، وہ کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ خشیت علی نفسی، مجھے آج اپنی جان کا ڈر ہے، میں نے بندے چھڑاتے ہوئے ایک کو مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا، اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سیرت النبی کا ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی کھلی دعوت ہے، اور جب تک آپ کے دل و دماغ کے اندر شعور والی توحید ہے،
آپ کسی دینی فراڈیے کے ہتھے نہیں چڑھ سکتے، آپ کا ایمان بک نہیں سکتا۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، قیامت کا دن قائم ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے، اقلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میں رب کو کیا جواب دوں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی یا اللہ میں نے ان کو وہی کہا جو تو نے حکم دیا کہ ایک رب کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ ہے حاشر، نبی علیہ السلام کا نام مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے، بیٹا نہیں بیٹے دے، نام رکھے اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ رسول اللہ نے بتائے ہیں، محمد، احمد، حاشر، اور ایک بہت منفرد اور ایسا نام ہے جو لوگ رکھتے ہی نہیں، فرمایا ان الماہی، اس پر بھی میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ حضرات حدیث کے اندر ہے تمام کے تمام لوگ مل کر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، انا سید ولد آدم ولا فخرا، فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس فرمایا میں سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسے کلمات پڑھوں گا کہ وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں نہیں بتائے، اس وقت اللہ بتائے، اور جب میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہے گا ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیں، سل توتا، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ہیں ان الحاشر۔ فرمایا ان الماہی، آپ کا چوتھا نام الذی یمحو اللہ بہ الکفر، فرمایا میں وہ ماہی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعہ کفر کو مٹایا ہے۔ کفر کی وہ اقسام جن کو نبی علیہ السلام نے مٹایا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ وہ آج اقسام ساری امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، کسی نہ کسی نظریے کے نام پر، مسلک کے نام پر، فرقے کے نام پر، گروہ کے نام پر۔ حضرات فرمایا ان العاقب، آپ کا پانچواں نام ہے عاقب، الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں۔ عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا اور کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملتی۔ حضرات آپ کا جو سب سے اسپیشل سپریم نام ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کلمے کا بھی حصہ ہے، اذان کا بھی حصہ ہے، نماز کا بھی حصہ ہے۔ اب اس نام کے ساتھ جو ہے وہ شیطان ہم سے کیا کروا رہا ہے، ذرا دیکھیں، غور کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے نام پر نام رکھو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دو بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر اور دوسرا بیٹا نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا ہے محمد۔
آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں محمد نام رکھو، بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں اکیلا نام رکھے؟ اس میں بے ادبی نہیں ہے، بے احترامی نہیں ہے؟ اب شیطان نے نبی علیہ السلام کے حکم سے ہمیں روکا کیسا ہے؟ اس نے ایک عقیدت بنائی ہے، وہ بے احترامی ہوگی، اس بے احترامی کے نظریے کو اس نے ہمارے دماغوں کے اندر ایسا پیدا کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے نام نبی علیہ السلام کے ناموں پر رکھنے چھوڑ دیے۔ حضرات اہل السنہ ہوں، اہل تشیع ہوں، ہر کوئی بندہ محمد نام رکھنے سے کتراتا ہے۔ شیطان خناس نے ہم سے یہ سلوک کروایا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں اور جس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے کہا ہے کہ میرے نام پہ نام رکھنے ہیں، اور شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ بے احترامی ہو جائے گی، نہیں رکھنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 کے قریب بیٹے ہیں، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر حضرت علی کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت علی نام رکھتے رہے، نبی علیہ السلام نام بدلتے رہے۔ حضرت علی جو ہیں ان کا لقب تھا حیدر، اور وہ پسند کرتے تھے کہ میں اپنے بچے کا نام رکھوں حرب، جنگجو۔ ایسا جنگجو جب میدان میں اترتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام ہے؟ حرب، اور میں حرب نہیں ہے، حسن ہے، رسول اللہ نے حسن نام رکھا ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی نے پھر نام رکھا، کیا نام رکھا ہے؟ حرب، اور میں نہیں، حرب نہیں ہے، حسین ہے۔ تیسرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا، محسن نام رکھا۔ سیدہ فاطمہ سے حضرت علی کے یہ 3 بیٹے ہیں، اور جو محسن تھے وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین اور محسن کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو کیا نام رکھا ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا ہے، جس کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ حنفیہ ان کی والدہ تھی، مشہور محمد بن حنفیہ سے ہے، لیکن یہ محمد بن علی ہے، عبداللہ بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، بڑے نام انہوں نے رکھے۔ اور بڑے بڑے بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایسے ایسے نام رکھیں جو کسی کا نام نہ ہو۔ اسلام کے دامن کے اندر بڑے بڑے منفرد، بڑے بڑے میٹھے، بڑے بڑے نایاب، بڑے بڑے چھوٹے الفاظ جو ہیں وہ صحابہ کرام کے نام تھے، لیکن لوگ اس طرف جاتے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نام بھی منفرد ہو، چھوٹا ہو، اور ایسا ہو کہ جو کسی کا نہ ہو، اور یونیک ہو۔ یہ بھی ایک مرض ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، دنیا کے اندر آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گزرے ہوئے جو زمانے بیت چکے ہیں، اگر اس کو لڑیوں اور نسلوں میں لیا جائے نا تو 22 سے 25 نسلیں گزری ہیں۔ ہماری جو تعلیم کی سند ہے رسول اللہ تک، اب سے لے کر وہاں تک 22 اور 25 واسطے ہیں استادوں کے۔ لیکن دنیا کے اندر بعض خاندان ایسے ہیں 22 25 نسلوں سے، رسول اللہ کے دور سے لے کر، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ان کی نسل کے اندر نام ہی ایسے ہیں، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن احمد بن محمد۔ 22 نسلوں میں انہوں نے اپنے نام رکھے ہیں محمد۔ اور ہمارے ہاں جہالت کے ایسے ڈیرے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ بے احترامی ہو جائے۔ امام بخاری کا نام محمد، امام شافعی کا نام محمد، تو صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین اور ائمہ محدثین کثیر تعداد ہے۔ اسماء الرجال جو ہیں 6 لاکھ کے قریب حدیث کے راویوں اور اماموں کے محدثوں کے نام محفوظ ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو نام ہے وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا جی، ایک تو یہ مصیبت ہے، اب دوسری بھی ایک مصیبت ہے۔ شیطان نے نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے سے ہمیں روک دیا، ایک مصنوعی بناوٹی احترام اور عقیدت ذہنوں کے اندر اڈیل دی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پاکستان کے اندر جو لوگ سب سے زیادہ تکلف، بناوٹ، تصنع کی حد سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر نہ کسی پیر، نہ کسی شیخ الحدیث، نہ کسی مفتی، نہ کسی مولوی، کسی کا نام ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر انہوں نے کبھی نام رکھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پوری کی پوری ایک جماعت جو اپنے آپ کو میجورٹی کہتے ہیں، اکثریت کہتے ہیں، سواد اعظم کہتے ہیں، شیطان نے عقیدت کے نام پر ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے سے روک دیا۔ حضرات، اب دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی ہے، ہمارے ہاں جو نعت پڑھنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کی قسم ہے، اسلام وہ دین ہے جس نے رشد و ہدایت کا تعلق پیسے سے نہیں جوڑا، تاکہ کوئی غریب بندہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ نہ پیسے سنتے نہ میں کتوں ہدایت لیں گا۔ آج سب سے زیادہ تجارت بڑے بڑے دنیا کے سودے پیچھے ہیں، جو تجارتیں نبی پاک کے نام پر اور نعتوں کے نام پر ہو رہی ہیں۔ 50-50 لاکھ معمولی رقم ہے، اہل بیت کا ذکر کرنے والے ذاکر اور مولوی اور صوفی اور پیر اور نعت خواں یہ جو ہیں یہ پڑھنے والے، ناچنے والوں کو بھی وہ پیچھے چھوڑ گئے، گانے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، فلم سٹار جو ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے سودے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے نام پر ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ اب وہ کہتے ہیں نہیں خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ جملہ تو بظاہر بڑا بہترین ہے، اب وہ ذکر کیسے کہتے ہیں؟ اساں یا محمد کہیں دیا رہنا، فلاں 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 نے سڑ دیا رہنا۔ اچھا بھائی، اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، آپ کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم میں سے بعض کو پکارتا ہے۔ مثال، میرے والد صاحب کا نام ہے صدیق، آپ کے والد کا نام جو بھی، آپ نے کبھی زندگی میں کہا ہو او صدیق؟ اپنے والد کو کبھی کہا ہے کسی نے؟ کیوں نہیں کہتے؟ اگر کوئی بندہ ایسا کہے گا تو اسے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کس کا گستاخ ہے؟ ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ بھلا کوئی ماں باپ کو بھی ایسے پکارتا ہے کہ وہ اپنے والد کو او کہہ کے مخاطب کرے؟ اب شیطان نے ضد کیا پیدا کی ہے؟ آج مسلک بنے ہیں کتاب و سنت کی بنیاد پر نہیں، ضد کی بنیاد پر، فلاں کرتا ہے ہم نے نہیں کرنا، اس نے کیا ہے ہم نے نہیں کرنا، یہ کرتا ہے وہ کیوں کرتا، اس کی بنیاد پر مذہب اور دین بنے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر پکارنے سے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ واقعہ کیا ہوا؟ کچھ بدوی تھے، بدوی، ہمارے جو خطیب لوگ ہیں نا، علماء بیٹھے ہیں، آپ کے لیے یہ میں نکتہ بیان کرنے لگا ہوں۔ خطیب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تھے اور دیہاتی آ گئے اور انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا یا محمد، او محمد، نعوذ باللہ۔ ایسے نہیں ہے، دیہاتی نہیں تھے، دیہاتیوں میں زیادہ ادب ہوتا ہے۔ ہم جو شہری لوگ ہیں نا، ہم میں ادب کم ہے، ممی ڈیڈی آنٹی انکل کزن پاپا، ان لفظوں کے ساتھ ادب نہیں۔ دیہاتی لوگ ہیں ماں جی
بے جی، خالہ جی. ہاں احترام کن میں نہیں ہوتا؟ آپ یہ جانگلیوں کے علاقے میں چلے جائیں، سرگودا کی طرف، حافظ آباد سے آگے، تو وہ باپ کو بھی تو، ہم جائیں ہمیں بھی تو، بوڑھے کو بھی تو، یعنی ادب کے الفاظ اور ڈکشنری ان کے معاشرے کے اندر سرے سے ہے ہی. تو بادیا جنگل کو کہتے ہیں. بدوی سے مراد دیہاتی نہیں، وہ جانگلی تہذیب کے مسلمان تھے جو نبی علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور انہوں نے کہا تھا یا محمد. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. یہ جو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد کہہ رہے ہیں نا، یہ بے عقل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو آداب رسالت کا نہیں پتا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک یہودی آیا، اس نے کہا یا محمد، بس اتنے لفظ ہی منہ سے نکلے تھے. حضرت ثوبان رسول اللہ کے خادم کھڑے تھے، انہوں نے دھکا دے کے زمین پر گرا دیا، اور تیری ایسی تیسی ہو، تو ہو کون ہمارے نبی کا نام لے کر مخاطب کر؟ تیری کیا جرت ہے منہ اٹھا کے آئے اور کہے او محمد. آج شیطان نے امت پر دوسرا حملہ کیا ہے. مسجدوں میں لکھا ہے یا محمد، باہر لکھا ہے یا محمد، اور جس کام سے ہمارے رب نے واضح طور پر منع کیا، جس کام کے کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا اس نے روک دیا، جس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس کے رسول نے روکا، امت پوری جڑی ہے ٹر پئی ہونا کیا سا کرنے کا اسا یا محمد لکھنا ہی لکھنا. اب یہاں پر تیسری بات میں کرنے لگا ہوں خطیبوں کے لیے. یہ جو ہمارے خطیب ہے نا، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. تقریریں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں عامیانہ انداز میں، محمد نے کیا، محمد آئے، محمد ٹر گئے، محمد کھڑے ہو گئے، محمد اتر پے. جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. ایسے خطیب کی تقریر سننا بھی حرام ہے، بلکہ واجب ہے مسلمان پر کھڑے ہو کے روک دے. اپنے باپ کا ذکر تو ایسے نہیں کرتا، ہمارے پیارے نبی کا ذکر ایسے کرتا ہے. حضرات پورا ذخیرہ دین اٹھا لیں، پورا ذخیرہ دین اٹھا لیں. کبھی کسی صحابی نے، کبھی کسی بزرگ نے، تابعی نے، کبھی کسی امام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، تذکرہ، آپ کو تخاطب اس انداز میں کیا ہو جس تخاطب میں ہمارے نعتیں پڑھنے والے اور ہمارے مولوی حضرات کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو لکھا جانے والا کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کون سا حرف، کوئی لفظ، کوئی جملہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ موجود ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو لکھا جانے والا جملہ ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری و مسلم اٹھائیں، یقین جانیے بڑے بڑے دنیا کے اندر شکستہ خط لوگ ہیں، تیزی سے لکھنے والے ہیں، شارٹ ورڈ کے ساتھ لکھنے والے ہیں، لیکن جہاں پر بھی نبی علیہ السلام کا نام گرامی آیا ہے اس نے بڑا خوبصورت، بڑا جلی، بڑا تحمل سے، بڑے ٹھہراؤ سے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیطان نے ہمیں یہاں بھی نہیں چھوڑا. شیطان نے ہمیں کیا کیا ہے؟ سواد ڈال دو جی، نبی پاک کا جہاں نام آتا ہے سواد ڈال دو. آپ دیکھیں اردو کی کتابیں، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کا نام ہے اور سواد ڈال دی. اچھا بڑا کوئی سخاوت کرتا ہے، سواد لام عین میم. ہر مسلمان پر واجب ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے،
والدین پر واجب ہے، کیا سیکھنا واجب ہے؟ نبی علیہ السلام پر درود کے الفاظ ٹھیک سے پڑھنا واجب ہے۔ خوش نصیب ہے آپ میں سے وہ باپ وہ ماں کہ جس کے بچے کو جب وہ باتیں کرتا ہے تو اس کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، پڑھ دیں، ابھی پڑھ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، آج کے خطبے کی جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ شیطان بڑا خناس ہے، جہاں پہ نبی علیہ السلام کی ذات آئے گی نا، بڑے مکر و فریب کے ساتھ مسلمانوں کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ آج 99% جو مسلمان ہیں درود پڑھنے کے ساتھ ان کی زبان کی شناسائی نہیں ہے۔ لوگ قلم جاری کرنے کی بات کرتے ہیں، جلیاں ڈالتے ہیں، حق ہو کی ضربیں لگاتے ہیں۔ کیا تمہیں بھول گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو؟ کیا تمہیں بھول گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن بالخصوص مجھ پر درود پڑھا کرو؟ کیا تمہیں بھول گیا ہے کہ مصائب جب آئیں، مصیبتیں آئیں، تنگیاں آئیں تو درود پڑھنے کا حکم ہے؟ کیا تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ درود پڑھنے سے دین اور دنیا اور آخرت کے 40 فائدے انسان کو ملتے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ بیماریاں دور نہ ہو، مصیبتیں دور نہ ہو، آزمائشیں ختم نہ ہو، رزق کی فراوانی نہ ہو تو سلف صالحین کا جو پسندیدہ وظیفہ ہے وہ درود ہے؟ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہو، اہل حدیث بھی کہتے ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بھول چکے ہو کہ آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ، ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے۔ اور یہ فالٹ ہمارا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا درود پڑھنے میں بخیل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر چڑھے، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین، تیسری پر چڑھے، فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ کیا بات ہوئی کہ آج آمین آمین آمین؟ فرمایا جبریل آئے تھے، منبر کی پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا نا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام سنے، آپ پر درود نہ پڑے، اللہ رسول کی میری آپ کی لعنت۔ فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر میں چڑھا، بوڑھے ماں باپ کو پائے، خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ایسے بد نصیب پر بھی لعنت۔ فرمایا آمین۔ تیسری پر چڑھا، رمضان کا مہینہ آئے، روزوں اور قیام کے ذریعے جہنم سے خلاصی نہ پائے، جہنم کی آگ سے آزاد نہ ہو جائے، ایسے بد نصیب پر بھی لعنت۔ فرمایا آمین۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ بخیل۔ لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا شوم ہے، ہوئے بڑا بخیل ہے، پھوکا پانی بھی نہیں کسی نے پوچھتا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی نعمت ہے پروردگار کی بہت بڑی، سب سے زیادہ جس کی ہم نہ قدری کرتے ہیں نا وہ پانی ہے۔ اللہ نے جس کے بارے میں کہا ہے کل ان اصبح ماؤکم غورا، یہ میٹھا پانی جو پینے والا ہے نا اللہ لے جائے، من یاتیکم، کون ہے پھر تمہارے پاس پانی لانے والا؟ آج اب دیکھیں ہم پانی خرید کر پیتے ہیں 50 روپے 100 روپے، یہ شادیاں فنکشنز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو مہنگی چیز آپ ادا کرتے ہیں وہ پانی ہے، پانی جو ہے وہ پلایا جا رہا ہے۔ خوف بٹھا دیا گیا ہے، ٹوٹی تو پانی نہیں پینا، کینسر ہو جائے گا، ہیپیٹائٹس سی ہو جائے گا۔ کھالاں دے وچوں ساڈے بابے پانی پیندے رہے ہیں، وہی فصلاں نوں لگدا سی انہاں کھالاں چوں ہی، جتھوں مجھاں پینا اوتھے ہی مجھاں چرن والیاں پینا۔ 90 100 سال 100 سال سے اوپر۔ میرے بھائیوں دوستوں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل کون ہے؟ فرمایا البخیل، شوم اور بخیل وہ بدبخت و بد نصیب ہے
کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے، کائنات میں اس سے بدتر بخیل کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، سیرت النبی یہ توحید کا پیغام ہے، یہ آخرت کی فکر ہے، یہ دلوں کی نرمی ہے، یہ دماغوں کی صفائی ہے، یہ فواحش سے دوری ہے، یہ کیسی مٹھاس ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت ایسی مٹھاس ہے جو بیوی کی محبت سے، جنسی لذت سے، دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر یہ لذت آپ کے پاس نہیں ہے تو فکر کر لیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔